اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اس میں بھی میراث سے متعلق ایک بات بیان کی گئی ہے، بلکہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جب آپ کے سامنے ترجمہ آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈرے، الذین، وہ لوگ، لو ترکو، کہ اگر وہ چھوڑیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور۔ ایک آدمی مرتا ہے اور وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑتا ہے، خافوا علیہ، تو ان کو ڈر لگتا ہے ان کے اوپر، یعنی ان کا نقصان نہ ہو جائے، ان کو کون پالے گا۔ فلیتقوا، تو چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ بہت ذہن کو الجھا دینے والی آیت ہے کہ کیا مطلب، مطلب تو بعد میں آئے گا۔ وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، سیدھی بات۔ ایک آیت یہاں پر ہو گئی، ان الذین، یقیناً بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کہ کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا مال، ظلماً، ناحق طریقے پر، غصب کر کے، ہڑپا کر، انما، صرف، اس کے سوا نہیں، دوسرا ترجمہ صرف یاکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، آگ، نارن، آگ، جہنم کو بھی کہتے ہیں، آگ کو بھی کہتے ہیں، اور اصل تو جہنم کو بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ، اور ان قریب داخل ہو جائیں گے وہ لوگ، یہ سین جو آیا ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے ان قریب سے، اصل ہے یصلون، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے دوزخ، سعیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ آگ جو کہ بھڑکا دینے والی ہو، بھڑک رہی ہو، تو وہ جہنم ہی ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ جہنم سے کر دیا۔ کیا بات بیان کی گئی ہے ان آیتوں میں، تفسیر پڑھ لیجیے، اس سے اندازہ ہوگا آپ کو، پھر میں اور زیادہ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ہے، اور پھر حق تعالیٰ نے بے قصور پر رحم کھانے اور تمام مال خود ہڑپ کر جانے اور میت کے معصوم بچے کو محروم کر دینے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اسی سے آپ کے سامنے بات کھل جائے گی کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے، کہ یہ آیا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ، ان کی اپنی اولاد ہوتی اور چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے اور ان کا انتقال ہو جاتا، اب یہ بتلاؤ ایک باپ اس حالت میں مر رہا ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، چھوٹے چھوٹے کمزور، وہ کیا سوچے گا، اس کو کتنا ڈر لگ رہا ہوگا ان کی تربیت کے بارے میں، کہ ان کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان کو کون پالے گا، ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کے مثال کے طور پر پیچھے چھوٹے بچے ہیں، تو بعض مرتبہ جو آج کے دور میں بھی چچا یا تایا یا کوئی اور سارا مال خود ہڑپا لیتے ہیں اور ان بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، تو یہ بتلاؤ اگر تمہارا انتقال ہوتا اور تمہارے بچے اس طرح ہوتے، کیا تم اس کو بات کو گوارا کر سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کو کوئی اسی طریقے سے میراث سے محروم کر دے؟ تو شرم کی بات بھی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرنے کی بات بھی ہے کہ جب تم خود اپنے لیے اس کو تیار نہیں ہو تو تم دوسروں کے لیے کیوں ہی حرکت کرتے ہو اور دوسروں کا مال کیوں کھا جاتے ہو۔ یہ ہے اصل اس آیت کا مقصد، کہ ذرا سوچو اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ننے ننے بچے رہ جائیں، یعنی تم مر جائیں،
مر جاؤ اور یہ بچے باقی رہیں، اور وہ مجبوری میں دوسری کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بھیک مانگے، تو تم اس کو پسند کرو گے؟ تو پھر جب کسی کا انتقال ہوا ہے تو تم کیوں اس کا مال ہڑپا لیتے ہو، اس کے بچوں کو کیوں محروم کرتے ہو تم؟ بس تم ان بچوں کو اور بے قصوں پر ترس کھاؤ اور ان کو ان کے حق سے محروم نہ کرو، ورنہ کل تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو بھی اس طرح محروم کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی اسی طرح بھیک مانگتے پھریں گے۔ یہ ایک آیت ہو گئی، آیت نمبر 9۔ اب اس کو ترجمے سے ملا لیجیے، آیت نمبر۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے لفظ ڈرنا بولا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ وہ اس بات کو سوچے کہ خدا نخواستہ اگر میرے اوپر یہ پڑ گئی جس طریقے سے آج اس کے اوپر بچوں پر پڑ رہی ہے، اس کو مثال کے طور پر نوجوانی کی موت ہو گئی، تو میری بھی تو ہو سکتی ہے چند دنوں کے بعد موت۔ تو جس طرح اس بچوں کو میں تڑپا رہا ہوں، میرے بچوں کو بھی کوئی تڑپائے گا، میری بیوی کو اس طرح میں اس کی بیوی کو حصہ نہیں دے رہا ہوں، میری بیوی کو بھی کوئی ایسا ہی حصہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں ایک قانون بیان کر دیا کہ جب آدمی کسی کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے تو سوچے کہ اس کے اوپر بھی پڑے گی، ادھر سے نہیں تو ادھر سے تھپڑ تو لگنا یقینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اسی راستے سے آپ کو تکلیف پہنچے، دوسری طریقے سے تھپڑ لگے گا، بیماری آئے گی، یا پھر ایسی ٹینشن آئے گی کہ پیسوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا، یا پھر ایسی مصیبت آئے گی گھر کے اندر کہ پیسوں کے بعد بھی آدمی کا سکون چھن جائے گا۔ کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑتے نہیں، اور یقیناً جو میراث کا مال کھا رہا ہے اور دوسرے کو محروم کر رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یہ ہے اصل بات۔ اس کے بعد اب ایک مثال دی کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کی فکر ہو، تو جس طریقے سے اپنے بچوں کی فکر ہے دوسروں کی بھی تو کرو، یہی تو اصل انسانیت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، ارے اگر مسلمانوں کے اندر نہیں ہے تو وہ ان کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے، نعوذ باللہ اسلام انسانیت نہیں سکھاتا، اس سے بڑھ کر کیا انسانیت ہو سکتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر سوچو، اپنے اوپر تمہارے اوپر کیا پڑے گی اس کو سوچو، اور یہی تو اخلاق ہیں، اس سے بڑھ کر کیا اخلاق ہو سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالی سے ڈرے۔ پھر صاف صاف یہ کہا دیکھو اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں ہے کہ اس کا باپ چلا گیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں کو اس کی بیوی کو تم ستاتے رہو گے تو اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری گردن مروڑ بھی سکتے ہیں، اور جن پیسوں کو تم ہڑپا رہے ہو ان پیسوں کو تمہارے ہی خلاف استعمال بھی کروا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ نہیں خالی آدمی کہے ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ڈرنے کے بعد کچھ کرے تو تبھی تو سمجھا جاتا ہے آدمی ڈرتا۔ اور موقع کی بات کہیں، موقع کی بات کا مطلب ہے صحیح بات کہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس پیسے آ رہے ہیں تو جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، دوسرے کے 5,000 روپے 10,000 روپے مارنے کے چکر میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا، دوگلی پالیسی اختیار کرنی شروع کر دی، یہ نہیں، سیدھا سیدھی سیدھی بات، انصاف کی بات، سچ بات، بغیر دھوکے کی بات، بغیر ملاوٹ کی بات، بغیر لڑائی جھگڑے کی بات، سیدھا بالکل سیدھی بات کریں۔ اب یہ موقع کی بات سے اتنا مسئلہ حل نہیں ہوگا جتنا سدیدن کا ترجمہ اگر سیدھا کریں تو زیادہ میری تو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم بالصواب۔ یہ آیت نمبر 10 ہے، اس میں تو یہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ پیچھے بچے چھوڑ کر مرتا ہے تو ان بچوں کو یتیم کہلایا جائے گا کہ نابالغ ہیں اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب چچا آتا ہے اور ان کا مال کھا رہا ہے، ان کو دیتا نہیں، یا ان کی تربیت میں کچھ کمی کر رہا ہے، یعنی ان کا حق مار رہا ہے، کسی بھی طریقے سے ان کا مال کھاتا ہے، دے تو رکھتا ہے بچوں کو لیکن تھوڑا تھوڑا چوری کرتا رہتا ہے، یہ ان کے اوپر خرچہ کرتا ہے 5,000 کا اور لے لیتا ہے ان کے بچوں کے مال میں سے 10,000، تو ہر صورت سے مال کھانا ہو جائے گا۔ تو یہ یتیم کا مال کھانا ہوا، اور یتیم کا مال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد آخری آیت میں یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا ہے کہ ان کا جو مال آج تم خوشی خوشی مزے سے لے کر کھا رہے ہو،
یہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے انگارے بن جائے گا، یعنی یہ حقیقت میں لقمے نہیں ہیں، یہ جہنم کے انگارے ہیں، یہ حقیقت میں مٹھائیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں جہنم کے انگارے تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو۔ بس یہ دنیا کا فرق ہے کہ اس دنیا میں تمہیں یہ لقمے اور سونے اور چاندی کے دکھ رہے ہیں، مٹھائیاں دکھ رہی ہیں، اور اس وقت تم کو یہ پیسے دکھ رہے ہیں، لیکن جب دنیا بدلے گی تو یہی پیسے اور یہی لقمے اور یہی مٹھائیاں جہنم کے انگارے بن جائیں گے۔ اس کو بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ ہے دنیا اور آخرت۔ ایک ہندو ہے وہ تو مزے لے کے کھائے گا، اسے تو دیکھ رہا ہے کہ مجھے لاکھوں مار رہا ہوں، میں مستی مار رہا ہوں۔ اگرچہ جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ایسا نہیں کرتا، لیکن ہمارے اسلام کے اندر جو اصل قیامت بنیاد رکھی گئی ہے، حساب کتاب، جزا، سزا، کہ دیکھو کھا تو رہے ہو لیکن یہ آگ بنے گا۔ اس وقت تم اپنی جان کسی طرح بھی نہ بچا سکو گے اور جہنم میں جلتے رہو گے۔ تو یہ ہے اصل، آج کے مزے کے چکر میں وہاں سے غافل مت ہو جانا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نقل کیا گیا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہے۔ اونٹ کے ہونٹ اگر آپ نے دیکھو بہت برے سے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، موٹے موٹے سے ہوتے ہیں، اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کے منہ میں جہنم کے پتھر ٹھونس رہے ہیں۔ ایک تو گھسیٹ رہے ہیں اور پھر جہنم منہ کھول کر پتھر منہ میں سوٹ رہے ہیں، اور جو ان کے پیٹ میں پہنچ کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، لیٹرین کے راستے سے۔ اب ایک آدمی سوچ لے کہ منہ میں پتھر ٹھونسا جائے اور پتھر ہی کی شکل میں وہ باہر نکل جائے تو اس سے تکلیف نہیں ہوگی اور کیا ہوگی؟ جس سے ان کو بے پناہ تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ خوب چلا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت جبریل سے دریافت کیا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یتیموں کا مال کھانے والے۔ تو جو قرآن میں کہا جہنم میں جائیں گے اور یہ پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک شکل ہے، ایک عذاب کی وہ شکل بیان کی گئی، اور ایک عذاب کی یہ شکل بیان کی گئی کہ یہ بھی یتیم کا مال کھانے والوں کو جہنم میں سزا ملے گی۔ یتیم تو آپ معلوم ہی کر چکے کسے کہتے ہیں، کہ وہ بچہ بچی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ یتیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس آیت میں بھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف میں کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا جاتا ہو۔ تو گویا کہ یتیم پر بنیاد رکھی گئی ہے کہ آدمی اچھا ہے یا برا، یہ دیکھ لو کہ یتیم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی پڑھ لیا ہوگا کہ بڑے بڑے گناہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیے، فرمایا وہ 7 ہیں، ان میں سے 7 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی یتیم کا مال کھائے۔ یتیم کا مال کھانا زیادہ بڑا گناہ اس وجہ سے بن گیا کیونکہ وہ بیچارہ لینے کا حق نہیں رکھتا۔ سامنے والا اگر کوئی بڑا آدمی ہوگا، بالغ ہوگا، پڑوسی ہوگا، رشتہ دار ہوگا، وہ آپ سے مانگے گا، پولیس تھانے کرا کر آپ سے مال نکلوا لے گا، لیکن بیچارہ یتیم وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آپ اس کا کتنا بھی مال کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نقل کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم کو 2 کمزور آدمیوں کے مال سے ڈراتا ہوں کہ ان کا مال غلط طریقے پر استعمال مت کرنا۔ نمبر 1 بیوی، نمبر 2 یتیم۔ یہ بیوی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ بیوی بیچاری شوہر کے خلاف کیا مقدمہ دائر کرے گی، کیا اس سے لڑے گی، اور شوہر اس کا مال کھاتا رہتا ہے۔ حالانکہ بیوی کا 1 روپیہ بھی جائز کرنا استعمال نہیں ہے جب تک کہ بیوی کی طرف سے اجازت نہ۔ جیسے بیوی کے لیے جائز نہیں ہے شوہر کا مال استعمال کرنا جب تک کہ ضرورت نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے، ایسے ہی بیوی کے لیے جائز، لیکن عام طور پر تو اجازت ہوتی ہے، وہ مسئلہ الگ ہے،
یہ جب مسئلہ ہے جب بالکل صاف صاف اجازت نہ ہو کہ ابھی آپ اس کو اپنی زندگی پر فٹ کرنا شروع کرتے ہیں. آیت سے ملا لیجیے اس کی تفسیر. آیت نمبر 10. بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں. اب یہاں پر ایک بات وہی پیدا ہوگی، بہت سے جاہل کہہ لیجیے یا اپنے آپ کو زیادہ پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ جی قرآن نے تو کہا یتیموں کا مال کھائے تو گناہ ہے، اور ہم کچھ کسی اور طریقے میں اگر یتیم کا مال استعمال کر لے تو اس کی اجازت ہوگی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ ایک بولتا ہے مال کھائے، لیکن مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال کرنا. ظاہر سی بات ہے عقل اس بات کو کہتی ہے کہ ایک آدمی ایک بچے کا مال تم استعمال کر رہے ہو، کپڑوں میں استعمال کرو، چاہے نالی بنواؤ، چاہے اپنا گھر بنواؤ، تو ہر صورت میں حرام ہی ہے جب اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کا مطلب کھانا ہی ہے، استعمال کرنا اصل مراد ہے. اور اس سے وہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے تو کہا سود کھانا حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے سود کو دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے علاوہ. یہ تو قرآن کا طریقہ ہے، یہاں بھی دیکھ کے کھانا استعمال کیا ہے. اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے اور باقی استعمال کرنا درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے سور خنزیر کو بھی قرآن نے جب مسئلہ بیان کیا وہاں بھی کھانے کا لفظ استعمال کیا، جہاں تک میرے یاد پڑتا ہے. پتہ نہیں صحیح بھی بولا میں نے نہیں بولا. چلیے اس کو تو بھی اس مثال کو تیسری مثال کو چھوڑی. تیسری بات یہ کہ بلا استحقاق. تو اگر حق ہے، مثال کے طور پر وہ بچہ یتیم ہے اور آپ اس کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اور آپ غریب ہیں، تو اس کی اجازت ہے کہ آپ تھوڑا بہت اس سے لے لیں. یہ مسئلہ بھی ہے، اور اگر کسی کو یہ مسئلہ پیش ہے تو معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ اس مسئلے میں تفصیل ہے. میں بیان نہیں کر رہا کیونکہ عام طور پر ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں. شکم کہتے ہیں فارسی میں پیٹ کو، یعنی حقیقت میں یہ مال نہیں کھا رہے، پیسہ نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ آگ کھا رہے ہیں. یہی ہے اسلامی نقطہ کہ جس کو سمجھنا ہے کہ حقیقت ظاہر میں دیکھنے میں کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. دیکھنے میں یہ دنیا انما یہ حلوۃ خدیرہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھنے میں یہ دنیا بڑی میٹھی بھی ہے اور بڑی ہری بھری بھی ہے. میٹھی بھی آدمی ایک دم کھا جاتا ہے اور ہری بھری کو دیکھتا رہ جاتا ہے. تو ایسی یہ دنیا ہے، کہیں لڑکیاں آئیں گی، کہیں لڑکے آئیں گے، کہیں مال آئے گا، کہیں شہرت آئے گی، کہیں کچھ باتیں بنانے میں مزہ آئے گا، غیبتیں کرنے میں مزہ آئے گا. تو حلوۃ خدیرہ، میٹھی بھی ہے اور ہری بھری بھی ہے. لیکن حقیقت وہی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، اور اس کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ سب دنیا ایک زندگی گزارنے کا ایک ساز و سامان ہے، باقی اللہ کیا یہاں اس کی کوئی حقیقت ہے نہیں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود ہے اور کچھ نہیں ہے. اور عنقریب جلتی آگ میں داخل ہوں گے، یعنی پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. اس پر بھی قرآن نے بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ ابھی چند دن رک جاؤ، بس عنقریب چند دن رک جاؤ، اپنی موت کا انتظار کرو اور جلد ہی تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. پتہ لگ جائے گا یتیم کا مال کھانا کتنا مزیدار تھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد.